کہ وہ کلمہ اسلام کو قبول کر لیں، اور وہ اسلام جو ہے ان کے گھر میں جب داخل ہوگا تو جب وہ بھی مسلمان ہو گئے تو اعزاز کے ساتھ داخل ہوگا، انہیں بھی عزت نصیب ہوگی۔ سورہ منافقون کی وہ آیت ذہن میں رکھیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا۔ تو جب اس گھر اور خیمے والے لوگ ایمان لے آئے تو ان کو اعزاز حاصل ہو گیا، اعزاز ایمان و اسلام، لہذا کلمہ اسلام ان کے گھر یا خیمے میں داخل ہوا ان کے اعزاز کے ساتھ۔ اور یذلہم، یا پھر اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، فیدینون لہا، دانا یدینوں کے معنی اطاعت کے ہیں، یدینون لہا، پھر وہ اس کلمہ اسلام کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، یعنی اسلام کی بالادستی کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، ذمہ بن کر رہنا قبول کریں گے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ تو گویا کہ ان دونوں شکلوں میں اس کے گھر میں بھی پارشلی تو اسلام داخل ہو گیا، اس لیے کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہے جس کا لا آف دی لینڈ اسلام کی شریعت ہے، پبلک لا اسلامی قانون ہے، اس ملک میں رہ رہا ہے، اس کے ایک پرامن شہری کی حیثیت سے رہ رہا ہے، ذمہ کی حیثیت سے رہ رہا ہے، تو اسلام، کلمہ اسلام تو اس کے گھر میں بھی داخل ہو گیا، لیکن وہ محروم رہا اعزاز اسلام و ایمان سے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اور اس پر پھر حضرت مقداد ابن اسود جب حضور نے یہ ساری بات بیان فرما دی تو وہ کہتے ہیں فقلت، تو میں نے اپنے جی میں کہا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ سورہ انفال میں جو الفاظ آئے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تم ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ برقرار ختم ہو جائے، فروغ ہو جائے، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جانے کے معنی کیا ہوئے کہ لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اسلام کا ہے، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے گھرانوں کے اندر رہنے والے لوگ وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اوپر کی چھتری جو ہے وہ تو پوری کی پوری اسلامی قانون کی ہے، اسلامی ریاست کی ہے۔ یہ حدیث جو ہے حدیث نمبر 8، اس میں جو الفاظ آئے ہیں الا بحق الاسلام، یعنی محض اس بنیاد پر تو ان کی جان اب محفوظ ہو گئی، مال محفوظ ہو گیا۔ انہوں نے جب کلمہ اسلام کہہ دیا، کلمہ شہادت ادا کیا اور نماز قائم کرنے کا وعدہ کیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا وعدہ کیا، تو اب وہ محفوظ ہو گئے، مسلمان شمار کر لیے گئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی جان و مال کو ایسی سینکٹیٹی ہو گئی کہ اب کسی جرم کے اوپر بھی انہیں کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی اگر وہ چوری کریں گے ہاتھ کٹے گا، یہ الا بحق الاسلام۔ مسلمان ہونے کے بعد اب اگر وہ زنا کریں گے تو شادی شدہ ہیں تو رجم کر دیے جائیں گے، یعنی شریعت کا جو بھی انطباق ہے، تعزیرات اور حدود کے اگر اس کے اندر آ گئے تو ظاہر بات ہے کہ ان پر اس کا اطلاق ہوگا، الا بحق الاسلام۔ یہ تو جیسے دوسرے مسلمانوں پر ہوگا، جو پہلے سے مسلمان تھے ان پر بھی ہوگا، اسی طریقے سے وہ قانون جو ہے وہ تو ان پر بھی لاگو رہے گا، ان پر بھی عائد و نافذ رہے گا۔ یہ مراد ہے الا بحق الاسلام۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہی تقریباً الفاظ ہیں کہ جو اس سے پہلے آ چکے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں۔ باقی ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے، یعنی آیا انہوں نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ شہادت پڑھا، آیا انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے منافقانہ انداز میں اسلام کا لبادہ اوڑھا، اب یہ چیزیں میرے ذمے نہیں ہیں، یہ چیزیں اللہ کے ذمے ہیں۔ انسان کے دل کا حال کیا ہے، یہ سارا معاملہ اللہ کے ذمے ہے، وہ قیامت کے دن ان سے معاملہ کر لے گا۔ دنیا میں چاہے حضور کے زمانے ہی میں کوئی شخص مسلمان تسلیم کیا گیا ہو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ محمد نے مجھے مسلمان مانا تھا تو اللہ تجھے بھی ماننا پڑے گا، نہیں، یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ دنیا کا یہ نظام جو ہے مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں دین کو غالب کر دوں، دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد اور قتال یہ میری ذمہ داری ہے۔ جب یہ شکل ہو گئی تو میرا کام ختم ہو گیا، اب آگے کا جو ڈومین ہے، آگے کا جو فیلڈ ہے وہ اللہ کے لیے ہے کہ کسی نے صدق کے دل سے کلمہ پڑھا تھا یا دھوکہ دہی کے لیے پڑھا تھا، یا یہ ہے کہ صرف جاسوس بننے کے لیے کیا تھا یا صرف جان بچانے کے لیے کیا تھا، یہ وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ حسابہم علی اللہ عز وجل۔ مجھے چونکہ اسی وقت وہ واقعہ یاد آیا کہ جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا ہے جو رئیس المنافقین تھا، ان کے بیٹے عبداللہ ابن ابی، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، تو انہوں نے آ کے حضور سے درخواست کی ہے، وہ مسلم مومن صادق تھے، بڑے سچے اور نیک مسلمان، صالح مومن، تو اب باپ کا معاملہ تھا،
تو وہ جو بھی محبت تھی طبعی اور فطری اس میں آ کے درخواست کی کہ حضور اگر آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیں، میں اس میں کفن دینا چاہتا ہوں اپنے باپ کو۔ تو حضور نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا۔ حضرت عمر جو ہے وہ اس وقت بولے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک منافق کے لیے اپنا کرتا دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ تو گویا کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مسلمان تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، اس سے بھی آگے کا مسئلہ ہے کہ چاہے وہ حضور ہی کے لبادے میں اس کو کفن دیا گیا ہو، لیکن وہ حسابہم علی اللہ عز وجل، وہ حساب کتاب آخرت کا جو ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ذمے ہے جو بلند و بالا ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ اب آئیے حدیث نمبر 28 ساتھ پڑھ لیں تاکہ وہ اسی حدیث کا جو ایک اور حصہ ہے وہ اس میں دوبارہ آ جائے گا۔ یہ وہی حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل والی، لیکن یہ روایت ترمذی کی ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ اب وہ حدیث آپ کو یاد آ رہی ہوگی، وہاں بڑی تفصیل تھی کہ کیسے یہ موقع ملا، کہاں یہ سوال کیا کہ غزوہ تبوک کی طرف جب آپ جا رہے تھے پورے لشکر کے ساتھ تو ساری رات سفر کیا، پھر صبح کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر سفر جاری رکھا گیا جب تک بھوک کی تمازت تیز نہ ہو جائے، جتنا بھی راستہ قطع کیا جا سکے کر لیا جائے۔ لیکن چونکہ ساری رات، جس کو جگراتا ہم کہتے ہیں، رت جگا اردو میں ہم کہتے ہیں، تو وہ سارے رات کے رت جگے کی وجہ سے لوگ اونگ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اونٹنیوں پر یا اونٹوں پر ان کا کنٹرول جو ہے وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ اب کسی اونٹنی کو کہیں نظر آ گیا کیکر کا درخت، وہ وہاں کھڑی ہو گئی، اس میں سے کچھ پتے چبانے لگی، کسی کو کہیں دور نظر آیا وہ ادھر چل دیا وہ، تو اس طرح لشکر جو ہے متفرق ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اونٹنی پر سوار ہیں۔ حضرت معاذ کو تخلیہ کی ضرورت تھی کہ مجھے کوئی موقع ایسا مل جائے کہ بالکل خلوت ہو، مجھے خاص سوال کرنا ہے۔ اور اس سوال کے بارے میں وہاں جو الفاظ آئے تھے آپ کو یاد ہوں گے، قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے مجھے مریض کر دیا ہے، بیمار کر دیا ہے، سخت الجھن میں ڈال دیا ہے، محزون کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے۔ وہ ذہن میں ایک ان کے الجھن ہے، ایک سوال ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا وہ اپنی اونٹنی کو بالکل ساتھ ساتھ، جیسے جدھر حضور کی اونٹنی بھی اسی طرح چل رہی ہے جیسے بقیہ لوگوں کی، ذرا کہیں ادھر سے کچھ تھوڑے سے پتے اس نے کھا لیے، پھر آگے چل پڑی، پھر کچھ کر لیا، لیکن یہ اپنی اونٹنی کو ساتھ ساتھ لگائے وہ چل رہے ہیں۔ اچانک جو ہے حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، اس کو جو انہوں نے لگام دے کر کھینچا تو چونکہ بالکل ساتھ ہی تھی حضور کی اونٹنی، وہ بھی بدک گئی۔ جب حضور کی اونٹنی بدک گئی تو اب حضور نے اپنے اس ہودج کا جو بھی اوپر تھا اس کا پردہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ معاذ قریب ہے میرے، اور تو کوئی قریب ہی نہیں ہے، بہت دور لشکر متفرق ہو چکا ہے۔ تو حضور نے کسی قدر اظہار ناراضگی کے ساتھ فرمایا کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ اس طرح متفرق ہو گئے ہوں گے۔ اس میں یہ رمز کی بات بھی ہے کہ خاص طور پر حضور کی حفاظت کا جو اہتمام ہونا چاہیے تھا، کہ کفار تو ہر وقت رہتے تھے اسی ٹوہ میں اور اسی کھوج میں کہ کہیں حضور تنہا ملے تو آپ کی زندگی کا کچرا کھل کر دیا جائے۔ تو حضرت معاذ نے اس وقت بجائے اس کے، میں نے وہ عامیانہ اصطلاح استعمال کی تھی، یاد ہوگا کہ خود نمبر بناتے اپنے اور لوگوں کے اوپر وہ اعتراض کرتے کہ یہ بالکل بے پرواہ لوگ ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے معذرت پیش کی کہ حضور رات بھر جاگنے کی وجہ سے لوگ اونگ گئے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی جو اونٹنیاں ہیں وہ اس طرح منتشر ہو گئی ہیں، وہ چلتی بھی ہیں کچھ، اور کچھ یہ کہ ادھر ادھر رک کر کچھ درختوں کے اوپر سے کچھ کھانے کی کوشش کرتی ہیں، ناشتہ کر رہی ہیں۔ تو اس پر حضور نے فوراً فرمایا کہ انا کنت ناعسا، ٹھیک ہے، خود میں بھی تو اونگ رہا تھا، یعنی جب میں اونگ رہا تھا تو اگر دوسرے لوگ اونگ گئے تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے۔ لیکن اب چونکہ حضرت معاذ کو آپ نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے تو ایک طرح سے شفقت پیدا ہوئی اور محبت پیدا ہوئی، اور آپ نے پکارا یا معاذ ادن دونک، اے معاذ اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ اس کے بعد اب وہ موقع مل گیا جو ان کی خواہش تھی۔ انہوں نے وہ سوال کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے، اذن لی، مجھے اجازت دیجئے، ان اسألک عن شیء، کہ میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھوں، قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، جس نے مجھے بہت دلگیر کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے، بیمار بنا دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا سل ما شئت،
جو چاہو پوچھو۔ اس وقت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشاشت تھی خاص اور شفقت خصوصی اس وقت